بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا۔ شہید حمید سیاح کلی مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ اتوار کے دن میں عمومی بس میں سوار تھی۔ موبائل جیب سے نکالا تو پتہ چلا کہ حمید کا 2 بار فون آ چکا ہے۔ میرا بدن یہ سوچ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ مجھے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ مجھے حمید کی کال آنے کا کیوں پتہ نہیں چلا۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ میں مسلسل موبائل کی اسکرین پر ہی دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں موبائل کی اسکرین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مجھے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ میں پلک بھی نہیں جھپک رہی تھی کہ اگر حمید کال کریں تو ان کو ایک لمحہ بھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ مجھے پتہ تھا کہ دوبارہ کال کریں گے۔ دوستوں کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرا پورا دھیان حمید کی طرف تھا۔ ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ فون آ گیا۔ ایک دوسرے کا حال پوچھا۔ ان کی آواز بہت کم اور بہت دیر سے آ رہی تھی۔ بس میں بہت رش اور بہت شور تھا۔ بس کے شور کی وجہ سے کچھ سن نہیں پا رہی تھی۔ ایک ہاتھ اپنے ایک کان پر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل دوسرے کان پر رکھ کر سن رہی تھی۔ میں حمید کا ایک ایک لفظ سننا چاہتی تھی۔ انہوں نے پوچھا، کہاں ہیں؟ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ آپ کے لیے پریشان ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا، میں شرمندہ ہوں۔ میں کلاس لینے گئی تھی اور اس وقت بس میں سوار ہوں۔ تیسرے فوارے کوثر پر پہنچ چکی ہوں۔ جب آپ کا فون آیا تھا مجھے بالکل پتہ نہیں چلا۔ میری سب دوست آپ کو سلام کہہ رہی ہیں۔ میری آواز بھی ٹھیک سے نہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکا تو 2 گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا، اور اگر میرا فون نہ آیا تو کچھ دنوں تک میرے فون کا انتظار نہ کرنا۔ رات کے 11 بجے تک میں نے ان کے فون کا انتظار کیا، لیکن انہوں نے فون نہ کیا۔ نہ سوموار کو فون کیا، نہ منگل کو کوئی اتا پتہ تھا۔ میں صرف روتی رہتی۔ ابھی تک ایسا نہ ہوا تھا کہ 3 دن ایسے فون نہ کیا ہو۔ جس دن سے وہ گئے تھے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی موبائل اپنے دور سے دور نہ کیا تھا، حتیٰ بیگ میں اور جیب میں بھی نہ رکھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا ایسا نہ ہو کہ حمید فون کریں اور مجھے پتہ نہ لگے۔ میں فلم کی اس خاتون کی طرح ہو گئی تھی جو ایک ویڈیو اپنے سے دور نہ کرتی تھی کہ جنگ کی خبر رہے۔ میرے لیے موبائل حمید کی طرح ہو گیا تھا۔ بدھ کو آخرکار 4:38 پر فون آیا۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ شام کا نمبر ہے۔ خوشی سے منہ سے الفاظ ہی نہ نکل رہے تھے۔ میں نے گلہ کیا کہ کیوں فون نہیں کیا۔ میں نے کہا، بے شک لمبا لمبا فون نہ کریں، صرف ایک بار فون کر دیا کریں، سلام کریں، میں آپ کی آواز سن لوں اور پریشانی دور ہو جائے، میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے اتنا انتظار نہ کروایا کریں۔ بولے، فرزانہ، قسم سے ممکن نہیں کہ فون کر سکوں، شاید اگلے 1 ہفتے تک فون نہ کر سکوں۔ میں نے کہا، ایسا نہ کہیں، مجھ میں طاقت نہیں، جس طرح بھی ممکن ہو 2-3 دن میں ایک بار فون کر دیا کریں۔ فون نہیں کرتے تو 1000 طرح کے خیالات آتے ہیں۔ میں نے سوال کیا، وہاں کا موسم کیسا ہے؟ سردی تو نہیں لگتی؟ انہوں نے بتایا، راتوں کو بہت سردی ہوتی ہے اور دنوں میں بہت گرمی۔ یہاں 6 ماہ کا بہار کا موسم ہوتا ہے اور 6 ماہ خزاں کا۔ یہاں یورپ کی طرح آب و ہوا ہے۔ میں نے بھی انہیں چھڑا، آ گئے یورپی، ایک مشرقی لڑکی آپ کی منتظر ہے، جلدی جلدی فون کیا کریں۔ وہ فون پر ہنسنے لگے۔ میں نے پوچھا، حمید کب واپس آئیں گے؟ بولے، فرزانہ یقین رکھیں، 40 دنوں سے پہلے نہیں آؤں گا، ابھی میرا انتظار نہ کریں۔ جس نے بھی میرے بارے میں پوچھا بتانا کہ بالکل ٹھیک ہے اور میرا سلام بھی دینا۔ میں نے کہا، میں منتظر ہوں، جب بھی ممکن ہو فون کرنا۔ بولے، شاید 4-5 دنوں تک فون نہ کر سکوں۔ اسی رات پھپھو اور حسن آغا اپنی خانم کے ساتھ ہمیں ملنے آئے۔ امی نے کہا، تمہارا شوہر گھر سے دور گیا ہوا ہے، اچھی بات نہیں کہ کالا اسکارف لیا ہوا ہے، جاؤ جا کر تبدیل کرو۔ جب سے حمید گئے تھے میں نے حسن آغا کو نہ دیکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ حمید سے سخت ناراض ہیں۔ حسن آغا خود بھی پاسدار تھے اور ان کی خدمات بھی حمید سے زیادہ تھی۔ سلیکشن کے وقت دونوں کی آپس میں تکرار ہو گئی تھی کہ دونوں میں سے شام کون جائے گا۔ اصل میں قانون یہ رکھا گیا تھا کہ ہر ایک خاندان میں سے ایک فرد ہی جا سکتا ہے۔ بات اس حد تک نازک مرحلے پر آ گئی تھی کہ وداع کے وقت سب بھائی بہن حمید کے پاس موجود تھے، صرف آغا حسن نہ آئے تھے۔ حمید نے ٹیلی فون پر حسن آغا سے خدا حافظی کی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ بھائی، آپ بچوں والے ہیں، آپ یہیں رہیں، میں جاتا ہوں، اگلی بار جب انتخاب ہوگا تب آپ چلے جائیے گا۔ پوری رات آغا حسن خاموش تھے یا حمید کے بارے میں پریشانی سے پوچھتے۔ میں نے کہا، آج ہی ان سے بات ہوئی ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنے لگے،
کاش حمید کی جگہ میں چلا گیا ہوتا۔ میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ آخری دنوں میں اس کی حالت بہت خاص سی ہو گئی تھی، ایسے جیسے کئی مدتوں سے اس سفر کا منتظر ہو۔ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس وقت مدافع حرم ہے۔ دعوت ختم ہوئی۔ واپسی پر آغا حسن نے کہا کہ میرے بھائی سے کہیں کہ مجھے فون کرے۔ میں نے اسے معاف کیا۔ میں نے کہا کہ حمید کے پاس تو آپ کا نمبر نہیں ہے، لیکن جب بھی ان کا فون آیا میں ان سے کہوں گی ضرور آپ سے رابطہ کریں۔ میں پرسکون ہو گئی کہ اگر یہ ناراضگی شام جانے کی وجہ سے تھی تو اب تو ختم ہو گئی، کیونکہ حمید جب جا رہے تھے اس بات کو لے کر بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ کسی کو بھی خود سے ناراض نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس رات بہت سکون کی نیند آئی، کیونکہ ابھی کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے کہ حمید سے بات کیے ہوئے۔ میں نے سوچا کہ اس رات وہ فرنٹ لائن سے پیچھے رہیں گے، اگر کوئی عملیات کا مرحلہ بھی ہوا تو صبح آگے جائیں گے۔ تقریباً رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ حمید میرے لیے ایک بہت سے قیمتی ڈبہ لے کر آئے ہیں جو بہت قیمتی انگوٹھیوں سے بھرا ہوا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک انگوٹھی، ہیرے کی، زمرد کی، یاقوت کی۔ میں نے کہا حمید یہ بہت خوبصورت ہیں، لیکن اگر میں 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہنوں تو کتنا برا لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب انگوٹھیاں پہن لو کیونکہ ہم شادی پر جا رہے ہیں۔ صبح جب میں اٹھی اپنا خواب امی کو سنایا، انہوں نے کہا شاید آپ حاملہ ہیں اور بچہ شاید بیٹی ہے، اسی لیے خواب میں سونا دیکھا۔ خواتین معمولاً اس طرح کی تعبیریں بتاتی ہیں، لیکن بالکل اسی گھڑی جب میں نے خواب دیکھا تھا سب ختم ہو چکا تھا، جیسے کہ حمید کا انتظار ختم ہو گیا اور ان آخری پریشانی بھی دور ہو گئی۔ بھائی کی ناراضگی جو جاتے وقت ان کو پریشان کر رہی تھی، ان کا راضی ہو جانا ایک نہ ختم ہونے والی پرواز کا اندیہ تھا۔ جمعرات کے دن میرا صحیفہ سجادیہ کا ٹیسٹ تھا۔ امام خمینی انٹرنیشنل جانا تھا۔ 1 بجے تک میں اپنے نوٹس دہرانے میں مصروف تھی اور امتحان دینے کے بعد گھر تک پیدل چل کر آئی تھی۔ میں اکیلے کچھ وقت گزارنا چاہ رہی تھی کہ اس ماہ کی سرد ہوا لگی فراق کی آگ جو میری جان کو آ رہی تھی اسے ٹھنڈا کر سکے۔ میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی، سوچ رہی تھی کہ اگر حمید یہاں ہوتے مجھ سے بہت لڑائی لڑتے، کیونکہ نماز کو دیر ہوئی۔ وہ اول وقت نماز کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جب بھی اذان ہوتی مجھے تاکید کرتے کہ نماز کو دیر نہ ہو جائے۔ وہ خود میرے لیے جائے نماز بچھا دیا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے قالین میں اب ریشم کی تاریں تھیں، اس لیے وہ لازمی جائے نماز بچھاتے یا جائے نماز لے کر کارپیٹ پر نماز پڑھتے تھے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی سب سے پہلے نماز پڑھی، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد شوکیس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ 1 ہی منٹ میں 10 لوگوں کی کالز بابا کے موبائل پر آنے لگیں۔ بابا بہت آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے۔ اسی حالت میں کہ میں لیٹی ہوئی تھی میرے دل میں 1000 طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں کنکھیوں سے بابا کو دیکھتی اور بغیر آواز کے روتی۔ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر امی کے پاس گئی اور پوچھا کہ اتنے فون کیوں آ رہے ہیں، کیا کچھ ہو گیا ہے؟ امی نے جواب دیا پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوا، لیکن اتنی کالز کا آنا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ اس رات بابا نے بہت پرانی یادیں تازہ کیں، اپنی شادی کی، اپنی ابتدائی زندگی کی، ہماری پیدائش کی باتیں ہمیں سناتے رہے۔ کہنے لگے جب تم اول کلاس میں تھی کردستان میں میری ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی اور ہم قزوین آ گئے۔ تم جو پہلے شرارتوں میں سب سے آگے تھی اب ایک خاموش اور شریف ہو گئی۔ تمہارے بال لمبے تھے تو تمہاری امی کہتی اتنے لمبے بال کیا کرنے ہیں، جب اس کی شادی کا وقت آئے گا تب لمبے کر لیں گے۔ جب تم تیسری جماعت میں آئی تو باقی لڑکیوں کے برعکس کہ جو لمبے بالوں کی عاشق ہوتی ہیں، فراک وغیرہ پہننا پسند کرتی ہیں، تمہیں چادر لینے کا شوق تھا۔ ہم کہتے کہ تم ابھی چھوٹی ہو، چادر لینا مشکل ہوگا۔ پھر اسی دوران ہم مشہد گئے۔ حرم کے خادم نے کہا آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، بہتر ہے کہ اس کے لیے چادر خرید لیں، یہ چادر پہن کر حرم میں داخل ہو۔ تب تم بہت خوش ہوئی۔ جب ہم دکان پر گئے آپ نے عربی چادر جو ساٹن کی تھی اپنے لیے پسند کی، اس کے بازوؤں پر لیس لگی ہوئی تھی۔ اس طرح حرم امام رضا کی زیارت کے بعد تم نے چادر لینا شروع کی۔ ابو ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے بچپن سے ہی چادر کا بہت شوق تھا۔ البتہ 7 سال سے اسکارف یا مخنا لیتی، لیکن کالی چادر لینا میرے دل کی آرزو تھی، اور مشہد کے سفر کے دوران میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ بچپن کی یادیں جو تازہ ہوئیں، امی حمید کے بچپن کی باتیں بتانے لگیں۔ حمید ہمیشہ کہتا میرا دل چاہتا ہے کہ میں عابد و زاہد بنوں۔ حمید فٹ بال کھیلنے کا شوقین تھا۔ اس کا یہی کام تھا کہ وہ گلی کے بچوں اور اپنے بھائی کے ساتھ فٹ بال کھیلتا تھا یا پرانے الاسٹک کے ساتھ گلیل بنا کر کھیلتا تھا۔
جمعے کے دن بھی مسلسل بابا کے فون پر کالز کا سلسلہ جاری رہا۔ میرا دل بری گواہی دے رہا تھا۔ ان تمام پریشانیوں میں بہن نے بھی جو خواب پچھلی رات دیکھا تھا وہ مجھے سنایا۔ بتایا میں نے رات حمید کو خواب میں دیکھا ہے، فوجی لباس میں تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، فاطمہ خانم جاؤ، فرزانہ سے کہو کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ میں کئی بار اس کے خواب میں گیا ہوں، اس نے یقین نہیں کیا۔ آپ جائیں اس سے بتائیں میں واپس آ گیا ہوں۔ میں بے سکون ہو چکی تھی، ہمیشہ سے زیادہ صدقہ نکالا۔ میری حالت بہت بری تھی۔ میں نے جتنا بھی سوچا اپنی بہن کے اس خواب کی تعبیر شہادت کے سوا نہ نکال سکی۔ قرآن کھولا، سورہ انفال کی آیت نمبر 17 نکلی، اور ہم مومنین کو بہت بہترین خوشخبری کے ذریعے آزمائیں گے۔ اس آیت کا معنی پڑھتے ہی میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ضرور کچھ ہوا ہے۔ اس رات میرے ماموں کے چھوٹے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ سالگرہ کی خوشی کی بجائے میری تمام تر توجہ فون کی طرف تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے حمید کا فون نہیں آیا تھا۔ ہفتے کے دن اس کے باوجود کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں یونیورسٹی چلی گئی۔ فون اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہوا تھا کہ اگر حمید کا فون آیا تو میں فوراً بات کر سکوں۔ حمید کے شام جانے سے پہلے سب کو معلوم تھا کہ میں کلاس کے دوران اپنا فون بند رکھتی ہوں، لیکن ان دنوں کلاس میں بھی میرا فون آن رہتا۔ بدھ کو فون آیا تھا، اس بات کو 3 دن گزر چکے تھے۔ انہوں نے کہا تھا 3-4 دن بعد فون کریں گے، لیکن حمید کے فون آنے کی بجائے مشکوک پیغامات آنا شروع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے سعید آغا کی خانم کا میسج آیا کہ حمید سے بات ہوئی، کیسا ہے؟ جواب دیا، جی ہاں 3 دن پہلے ان سے بات ہوئی تھی، بالکل ٹھیک تھے، سب کو سلام کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد حمید کے کولیگ میسم آغا کی زوجہ کا پیغام آیا۔ حمید کے بہت قریبی دوست تھے۔ یہ حمید آغا کیسے ہیں؟ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس سے پہلے کوئی بھی اس انداز سے حمید کے بارے میں فکر مند نہ تھا۔ آہستہ آہستہ میں پاگل ہو رہی تھی۔ 9:30 پر ابھی ہماری کلاس ختم ہوئی تھی۔ 2 کلاسوں کا درمیانی وقفہ تھا کہ بابا نے کال کی اور پوچھا، یونیورسٹی کے کس کیمپس میں ہو؟ میں نے ایڈریس دے دیا۔ میں سوچ رہی تھی ضرور یونیورسٹی آئے ہوں گے کسی کام سے اور واپسی پر مجھ سے مل کر جانا چاہ رہے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یونیورسٹی کے گیٹ پر آ جاؤ۔ میں جب دروازے پر آئی تو میرے قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ بابا سادہ لباس میں لیکن سپاہ کی گاڑی میں اپنے خالہ کے بیٹے کے ساتھ، کہ وہ بھی پاسدار تھا، آئے تھے۔ سلام کیا، حال چال پوچھا، پھر سوال کیا کہ کتنے بجے تک آپ کی کلاس ہے؟ میں نے کہا جب تک میں گھر آؤں گی شام کے 7 بج جائیں گے۔ بولے بس اپنی چیزیں لے آؤ، چلیں۔ میں نے کہا کہاں چلیں؟ میری کلاس ہے بابا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، حمید زخمی ہو گیا ہے، جانا پڑے گا۔ میری بیٹی جیسے ہی یہ کہا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، یا فاطمہ زہرا، ابھی کہاں ہے؟ اب کیسے ہیں وہ؟ کہاں زخم آئے ہیں؟ بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، میری بیٹی پریشان نہ ہو، زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ ان کے ہاتھ پاؤں پر گولی لگی ہے، ابھی انہیں ایران بھی لے آئے ہیں، بقیت اللہ تہران ہسپتال میں داخل ہیں۔ میں سچائی سے بھاگ رہی تھی۔ سوچا تھوڑے سے ہی تو زخمی ہوئے ہیں، کوئی اہم بات نہیں ہے۔ ابو سے کہا میری 2 کلاسیں بہت اہم ہے، میں کلاس لے کر آتی ہوں، پھر تہران کے لیے نکلتے ہیں۔ بابا نے اپنی نگاہ سپاہ کی گاڑی کی طرف دوڑائی۔ میں نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔ مجھے بابا کے خالہ زاد اور ڈرائیور کی موجودگی کا احساس ہوا جو بہت پریشانی سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے۔ بابا نے میری طرف رخ موڑا اور بولے، نہیں بیٹی جانا ہوگا۔ اس وقت تک میں ابو کی آنکھیں غور سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ ان کی آنکھیں خون کے پیالے کی طرح سرخ تھیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ بہت روئے ہیں۔ میری جان لبوں پر آ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، اگر کچھ نہیں ہوا تو آپ کیوں اتنا روئے ہیں؟ بابا مجھے سچ سچ بتائیں۔ بابا نے کہا، میری بیٹی کچھ نہیں ہوا، بس حمید کے 1-2 دوست شہید ہو گئے ہیں، ہمیں جلدی جانا ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ بولا وہ تمام کتابیں جو شہداء کی ازواج کے بارے میں پڑھ چکی تھی سب میری نگاہوں کے سامنے آنے لگیں۔ احساس ہوا کہ زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایسا مرحلہ کہ جس میں حمید کا ساتھ نہیں ہے، وہ مرحلہ کہ حتیٰ جس کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ بھاگتے ہوئے اپنی کلاس کی طرف گئی تاکہ اپنی چیزیں اٹھاؤں۔ میری دوستوں کو میری عجلت و پریشانی کا احساس ہوا۔ پوچھنے لگیں، فرزانہ کیا ہوا؟ اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ میں بولی، کچھ نہیں، حمید زخمی ہو گئے ہیں، انہیں تہران لے کر آئے ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ میری دوستیں میرے پیچھے پیچھے باہر آ گئیں۔ گاڑی کے پاس جو پہنچے، بابا ان کی طرف متوجہ ہوئے۔
ان کے ساتھ دوسری طرف چلے گئے اور ان سے بات کرنے لگے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ میری دوستیں زمین پر بیٹھ گئیں اور رو رہی تھی۔ میں ان کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچا کہ گاڑی میں بیٹھوں۔ جب میں بیٹھ گئی میں نے اپنا سر گھما کر گاڑی کے پچھلے شیشے سے دیکھا۔ وہ ایک دوسرے کو گلے لگائے ہوئے تھی اور انہوں نے اپنا چہرہ چادر سے چھپایا ہوا تھا اور رو رہی تھیں۔ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دل بند ہونے والا ہے۔ میرا جسم سن ہو چکا تھا۔ بابا نے میرا سر اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور بے آواز آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ صرف زخمی ہوئے ہیں۔ میں خود ان کی نرس بن جاؤں گی، بہت خدمت کروں گی، اتنا خیال رکھوں گی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ایسے ہی روتے روتے کہنے لگے، بیٹی آپ کو بہت صبر کرنا پڑے گا۔ آپ دونوں یہی چاہتے تھے کہ آپ نے مجھ سے ان کے لیے اجازت نہیں لی تھی؟ کیا آپ خود نہیں آئی تھیں؟ آپ وسیلہ نہیں بنی تھیں؟ آپ نے نہیں کہا تھا اجازت دیں، جانے دیں؟ اب صبر کرنا پڑے گا۔ آپ تو ذہنی طور پر ان دنوں کے لیے تیار تھی نا؟ میں نے جب یہ باتیں سنی تو خود سے کہا، ختم، حمید شہید ہو گئے۔ بابا کے خالازاد کو پتہ نہیں چلا کہ میں بابا کی باتوں سے سب بھانپ چکی ہوں۔ کہنے لگے، حمید کی تصویر ہسپتال کے لیے چاہیے۔ یہ سب کے سب باتیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسے گزشتہ سالوں میں دفاع مقدس کے شہداء کے بارے میں کتابوں میں پڑھ چکی تھی۔ سب کچھ ایک چھوٹے سے زخم اور اسپتال کے لیے تصویر اور کچھ نہیں ہوا سے شروع ہو کر شہداء کے مزار تک پہنچ جاتی ہے۔ اس بار سب کچھ میرے لیے دہرایا جا رہا تھا، لیکن کتاب کے صفحوں میں نہیں بلکہ اصلی زندگی میں۔ میں حمید سے جدا ہو رہی تھی، کتنی سادگی کے ساتھ، اتنی جلدی، کبھی کبھی سادگی کے ساتھ جانا کس قدر حسین ہے۔ ہم بابا کے گھر گئے۔ مجھ سے تو چلا ہی نہیں جا رہا تھا، سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی، اونچی آواز سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا، حمید آپ کو خدا کا واسطہ، حضرت زہرا کی قسم، دروازے سے اندر آ جاؤ اور کہہ دو کہ سب جھوٹ ہے، کہو کہ تم دوبارہ واپس آ گئے ہو۔ یہ جملہ بار بار کہہ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ بھائی کو پتہ نہیں تھا، جیسے ہی پتہ چلا ان کو بھی شدید دھچکا لگا۔ امی نے روتے ہوئے مجھے گلے سے لگایا۔ میں نے پوچھا، میرے حمید شہید ہو گئے ہیں نا امی؟ خاموش رہیں اور اس خاموشی میں بہت سی باتیں چھپی تھیں۔ میں نے کہا، یا اللہ میری سانسیں لے کر ان کے نام لکھ دے، حمید واپس آ جائیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ امی نے مجھے زور سے گلے لگایا، بولیں، بیٹی پرسکون ہو جاؤ۔ میرا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، مجھے سہارا دے کر کمرے میں لے گئے۔ میں صوفے پر بیٹھی تھی، سب میرے اطراف میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ میں نے کہا، کیوں رو رہے ہو آپ سب؟ یقین جانیں جھوٹ ہے، میں نے 3 دن پہلے تو اپنے حمید سے بات کی ہے، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے فون کریں گے۔ میں شدید صدمے کی حالت میں تھی، اپنے تمام تر وجود کے ساتھ کچھ ایسا کرنا چاہ رہی تھی کہ ان سب باتوں پر یقین نہ کرنا پڑے۔ میں ہچکیاں لے رہی تھی لیکن آنسو نہیں تھے۔ امی میرے لیے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے بابا سے کہا، چلیں پھپھو کے گھر، یہاں رہے تو فرزانہ مر جائے گی۔ ٹھیک اس دن کے بعد فوراً جب میری اور حمید کی آخری بار بات ہوئی، یعنی بدھ کے دن تقریباً رات کو 11 بجے، انہوں نے دشمن کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ مشن جعفر طیار تھا، نصر آپریشن علی سل سوریہ کا علاقہ تھا۔ حلب کا جنوبی مغربی علاقہ منطقہ خضرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی آپریشن میں حمید کے ساتھ زکریا شیری اور الیاس چگینی شہید ہو گئے۔ چونکہ ان کے بدن ایک عمارت کے ملبے تلے دب گئے تھے، فوجی ان کے مبارک لاشوں کو واپس نہ لا سکے اور یہ 2 قزوینی مدافع حرم حضرت زینب کے پاس ہی رہ گئے۔ حمید کا پاؤں مائن پر آ گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ان کے پورے جسم پر گولیاں لگی تھیں۔ انہوں نے اپنی آرزو کو پا لیا۔ حضرت عباس کی طرح وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں حرم متحد کے دفاع کے لیے قربان کر چکے تھے۔ اپنے ایک ساتھی سے انہوں نے کہا، مجھے یہاں سے واپس لے جاؤ، میرا بدن دشمن کے ہاتھ نہ لگے۔ تو اس نے ان سے کہا تھا، حمید جان کچھ نہیں ہوا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی حالات ایسے نہیں کہ ہم آپ کو واپس لے کر جا سکیں۔ حمید نے کہا، اگر یہ ممکن نہ ہوا تو پھر میرا ایک پاؤں ضرور واپس لے جانا، میری ماں اور ہمسر کو دکھا دینا، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے دوستوں نے چند بسیجی رومالوں کے ساتھ حمید کے پاؤں پر پٹی کی، لیکن ان کا خون نہیں رک رہا تھا۔ حمید کو اسی حالت میں رات کی تاریکی میں چیک پوسٹ تک پہنچا دیا گیا۔
نقل و حرکت کے لمحات میں دشمن نے چیک پوسٹ پر بھی حملہ کیا، لیکن اللہ کی مرضی اسی میں تھی کہ حمید کا بدن واپس آ جائے۔ چیک پوسٹ کے اندر ان کے 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ حمید ابھی زندہ تھے، مسلسل کہہ رہے تھے، مجھے معاف کرنا، میرا خون آپ کے کپڑوں پر لگ رہا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ حمید کے دوست بتاتے ہیں کہ آخری لمحات میں ان کی زبان کا ورد یا صاحب الزمان تھا۔ خون اتنا شدت سے بہہ رہا تھا کہ حمید راستے ہی میں شہید ہو گئے۔ جمعرات سے یہ خبر اکثر لوگوں تک پہنچ چکی تھی، لیکن میرے اور حمید کے گھر والوں کو خبر نہیں تھی۔ پھپھو کے گھر پہنچے تو گلی سے لے کر صحن تک رش تھا۔ سب جگہ دوستوں، رشتہ داروں اور جان پہچان والے لوگوں سے بھر چکا تھا۔ اپنے شوہر کی تصویر دیکھ کر وہ حمید جن سے چند دن پہلے میں نے فون پر بات کی تھی، بہت مشکل تھا میرے لیے۔ میں لوگوں کے درمیان سے گزر رہی تھی، لوگوں کی آوازیں سن رہی تھی، ہمدردی سے کہہ رہے تھے، آہ حمید کی زوجہ آ گئی۔ یہ باتیں میرے سینے میں آگ لگا رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا، سہارا لے کر سیڑھیوں سے اوپر گئی۔ پھپھو چیخ چیخ کر رو رہی تھیں، میں نے ان کو گلے لگایا۔ پھپھو سے حمید کی خوشبو آ رہی تھی۔ بابا بھی آ گئے، انہوں نے ہم دونوں کو گلے لگایا۔ ہم تینوں رو رہے تھے، صرف ہم 3 لوگوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، گویا سب کی آوازیں ہمارے رونے کی آواز میں گم ہو گئی تھیں۔ سوچ رہی تھی حمید کی شہادت کی خبر میری زندگی کا سب سے سخت مرحلہ ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ایسی اور بھی مشکلیں میری تلاش میں تھی کہ جنہوں نے میرا وجود ویران کر دیا۔ ایسی مشکلیں جو شہادت کی خبر سے 1000 درجے زیادہ سنگین تھی۔ کہا گیا فرزانہ کو گھر لے جاؤ تاکہ حمید کا وصیت نامہ لایا جا سکے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ ٹھیک اسی دن جس دن میں نے حمید کی شہادت کی خبر سنی تھی، مجھے اس گھر میں جانا تھا جو میرا اور حمید کا گھر تھا۔ وہ گھر جس میں حمید کے کپڑے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لٹکائے ہوئے ویسے ہی لٹکے ہوئے تھے، اور کسی نے ان کو چھیڑا بھی نہ تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ دن یاد آ گیا۔ وہاں کھڑی پورے گھر کے ایک ایک کونے کو حمید کے بغیر دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ جو میں نے حمید کی یادوں کے ساتھ ان کے بغیر بند کیا تھا اور حمید کے بغیر اسی گھر میں واپس آئی تھی۔ اس گھر کے در و دیوار میرے ساتھ رو رہے تھے۔ گھڑی رکی ہوئی تھی، بلب خراب ہو چکے تھے، جیسے کہ اس گھر کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ گھر تباہ ہو چکا ہے۔ الماری کی جانب قرآن کی تلاش میں گئی، وہی قرآن جس میں وصیت نامہ امانت کے طور پر صفحات کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ ہم اس قدر سخت جان ہوں گے اس بات کا اندازہ نہ تھا۔ ان تمام لمحات میں یہ شعر میرے سر میں گھوم رہا تھا۔ مجھے واقعاً یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ابھی تک زندہ ہوں۔ گھر سے باہر نکلنے تک میں واقعاً بوڑھی ہو چکی تھی۔ جب ہم سے کہا گیا کہ حمید کے جنازے کو دیکھنے کے لیے چلیں تو مجھے وہ عہد یاد آیا جو میں نے اپنے آپ سے کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ حمید کا جنازہ واپس آئے۔ میں ان کے جنازے کے انتظار میں نہ تھی۔ میں نے خود سے کہا تھا کہ یا میرے حمید صحیح و سالم اس مشن پر سے واپس آئیں، یا اگر وہ شہید ہو جائیں تو ہمیشہ کے لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پاس رہ جائیں۔ میرا عقیدہ تھا کہ جب ایک شخص شہید ہوتا ہے اور اس کا پیکر خاک میں رہ جاتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ اس شہید کے مبارک پیکر کے ساتھ ایک نئی کونپل پھوٹتی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو اس کی خوشبو پوری کائنات کو معطر کر دیتی ہے۔ یہ یعنی زندگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا شہید ابھی بھی زندہ ہے، لیکن گلزار شہداء میں، شہداء کے قبرستان میں قبر پر لگا پتھر اور اس کی ٹھنڈک زندگی کی حرارت کم کر دیتی ہے۔ جب قبر کو پتھر لگا دیتے ہیں، اس فاصلے کا بخوبی احساس ہوتا ہے۔ وہ چیز جو 1000 بار مر کر خدا کی راہ میں ہدیہ کی تھی، اس کی واپسی کا انتظار نہ تھا، لیکن خدا نے ہمارے لیے یہی رزق لکھا تھا۔ گھر سے سیدھا معراج الشہداء چلے گئے۔ ابھی کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے کہ مجھے حمید کی شہادت کی خبر ملی تھی۔ اب ان کا بدن قزوین آ چکا تھا۔ میں کہنا چاہتی تھی، حمید جان، آپ تو میرا بہت خیال رکھتے تھے، کم از کم چند گھنٹے پہلے مجھے خبر کر دیتے۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ اتنی جلدی سب باتوں کا یقین کر لوں، آپ کے نہ ہونے کا یقین، اور اکیلے اس داستان کو آگے لے کر جا سکوں۔